السلام علیکم. پروگرام اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان. تلاشیوں کا موسم ہے. نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کی تلاشی جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی اپوزیشن کے رہنما تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی تلاشی بھی سپریم کورٹ میں شروع ہو چکی ہے. ایک طرف تو وزیر اعظم پاکستان نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو سپریم کورٹ کے حکم پر بنی تھی اس کی تشکیل دی جا رہی ہے. آج 2 ناموں پر اعتراض ہوا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو نام گیا اور اس کے بعد جو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کی طرف سے نام گیا. سپریم کورٹ کے 3 رکنی ججوں کے بینچ نے ان دونوں ناموں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں ہیرے کی تلاش ہے. اور دوسری طرف عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ ان کے خلاف جو آئینی درخواستیں حنیف عباسی MNA مسلم لیگ نون کے ان کی طرف سے جو دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے آف شور کمپنیوں کی ملکیت ان کو ظاہر نہیں کیا اور پھر ان کی جو جماعت ہے تحریک انصاف وہ بیرون ملک فنڈز سے چلتی ہے جو کہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے. وہ سماعت بھی آج سپریم کورٹ میں شروع ہو چکی ہے. آج ہم انہی 2 کیسز کے حوالے سے بات کریں گے. مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جان اچکزئی مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. ان کے ساتھ فیصل چودھری وکیل ہیں, سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کی نمائندگی بھی کرتے رہے ہیں اور سینئر صحافی کسی تعارف کے محتاج نہیں, جیو نیوز ٹیلی ویژن کے عبدالقیوم صدیقی جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر بھی رہے ہیں. ہمیں لاہور میں جوائن کیا ہے سابق صدر سپریم کورٹ بار بیرسٹر علی ظفر جو کہ ایک ماہر قانون بھی ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. میں سب سے پہلے تو قیوم صدیقی آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. آپ کیونکہ سپریم کورٹ کو بڑے تواتر سے کور کر رہے ہیں, تو آج کا جو کیس کی سماعت تھی آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ ایک طرف نواز شریف کے خلاف GIT کی تشکیل دی جا رہی ہے, دوسری طرف عمران خان کے خلاف جو ہے اب جو آئینی درخواست ہے ان کی نااہلی کے لیے اس کی سماعت شروع ہو گئی ہے. تو کیا سپریم کورٹ اس وقت کچھ جگلنگ کر رہی ہے 2 بڑے اہم کیسز میں؟ آپ کو یوں نہیں لگتا کہ سارے ہی پوری سیاست کی تلاشی ہو رہی ہے اور جو مستقبل ہے ہماری سیاست کا, ہمارے بڑے سیاستدانوں کا اس وقت سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے؟ بالکل, اس میں تو کوئی ایسی 2 رائے کی ہے بھی نہیں ہے, کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ مقدمہ لے کر کے عدالت کے اندر گئی اور پرائم منسٹر کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا, حق میں وقت کی تلاشی دلوائی, خسرہ خطونی ٹیکس ریٹرنز فلاں ہر چیز جو ہے وہ کھل کر کے عدالت کے سامنے پیش کی گئی اور اس کی بنیاد کے اوپر عدالت نے کہا کہ ہاں GIT بننی چاہیے. اکثریتی فیصلہ آ گیا. اب دوسری طرف یہ بھی آف شوٹ اسی درخواست کا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ انور ظہیر جمالی صاحب نے جب یہ کہا کہ دونوں پارٹیز لکھ کر دیں کہ ہم جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل درآمد کریں گے, تو اس وقت تحریری طور کے اوپر پرائم منسٹر کے وکیل تھے سلمان اسلم بٹ صاحب, انہوں نے پرائم منسٹر کا ایک ریٹن جو ہے وہ جمع کروایا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اگر آپ کمیشن بناتے ہیں یا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرتی, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ نیازی عمران خان نیازی اور جو ہیں جہانگیر ترین ان کی آف شور کمپنیز کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ہی سنا جائے, چاہے کمیشن بنایا جائے جو نہ بنایا جائے. پھر اس کے بعد جب یہ بات ہوئی تو انور ظہیر جمالی صاحب نے کہا کہ آپ علیحدہ طور پہ پیٹیشن داخل کریں اس بارے میں. تو حنیف عباسی صاحب پھر اپنی پیٹیشن لے کر کے گئے اور وہ علیحدہ بینچ کے سامنے, وہ علیحدہ بینچ کے نہیں لارجر بینچ کے سامنے لگی, علیحدہ بینچ کے سامنے لگی اور پھر انہوں نے کہا کہ جامع جوابات طلب کیے, جب آ جائیں تو پھر اس کے بعد اب اس کی باقاعدہ طور پہ سماعت شروع ہو گئی ہے. آپ کو آج کتنا سنگین لگا یا سیریس لگے وہ ایلیگیشن جو عمران خان کے حوالے سے لگائے گئے ہیں کہ فورن فنڈنگ ہوتی ہے ان کی پارٹی کو, غلط بیانی کی گئی یہ منی گالا کی پراپرٹی کے حوالے سے, تو یہ کتنا آپ کو سنجیدہ لگا ہے؟ جو پرائم منسٹر کے خلاف جو پاناما لیکس ہے اس میں اور اس میں جو سنگین ترین چیز ہے نا وہ یہ فورن فنڈنگ کیا ہے. میرا خیال میں کہ یہ بڑا ہی سنگین قسم کا معاملہ ہے اور سنگین الزام ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن کیا کرتے ہیں, جو استغاثہ ہے یا پیٹیشنر ہے اس نے اپنا کیس تو بلڈ اپ کیا ہے کہ LLC بنی ہوئی ہے, رجسٹرڈ ہے, اس کے اندر غیر ملکی ہیں, وہاں سے پیسہ آتا ہے, جسٹس وہ US کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے اس میں رجسٹرڈ ہے, فارا کا ڈاکومنٹ ہے اور یہ ساری چیزیں, اور قانون جو ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ یہ کہتا ہے. اور پھر آپ نئی چیز اس میں آئی 63(1)(p) کا, ٹھیک ہے,
کہ ایسے قوانین جو مروجہ تھے اور ان کی خلاف ورزی کی گئی ہو تو تب بھی وہ ڈسکوالیفیکیشن کے اندر آ سکتے. تو یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہے کہ پاکستان کی ایک سب سے جو دوسری بڑی اکثریتی جماعت ہے اس کے اوپر فورن فنڈنگ کا اگر یہ چارج اسٹیبلش ہوتا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں. چلیں بہت زیادہ ہیں. ہم علی ظفر صاحب آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ دو فریقین جو ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, مگر کوئکلی یہ بتا دیں کہ آپ بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر رہے ہیں. اس وقت یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ بار ایسوسی ایشن خاص کر لاہور ہائی کورٹ بار کا جو مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں ورنہ بہت بڑی تحریک چلائیں گے, تو یہ تحریک وکلا ایک نئی وکلا تحریک کے حوالے سے باتوں میں کتنی گہرائی ہے, کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب سے یہ فیصلہ دیا ہے, جس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے, پانچوں ججز نے انفیکٹ یہی کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے اپنا ڈیفنس پیش کی تھی, جو صفائی پیش کی تھی, یہ اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے اور ہم سے سچ نہیں بولا گیا, ہم سے چیزیں چھپائی گئی ہیں اور اس لیے 3 ججوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جے آئی ٹی بنائیں گے, 2 نے کہا کہ ہم ان کو امین نہیں سمجھتے. تو جب سے یہ فیصلہ آیا ہے وکلا کی طرف سے ایک ضرور ڈیمانڈ آئی ہے اور یہ خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ نے جب ان کو کہہ دیا ہے, سارے ججز نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہم سے, تو اس کے بعد ان کو پرائم منسٹرشپ کے عہدے پہ رہنے کا کوئی حق نہیں. لیکن سارے ججوں نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولا, مطلب میرے خیال میں صرف 2 ججوں نے کہا, جھوٹ بولنے والی بات سارے ججوں نے نہیں کی. نہیں, اس میں بھی صرف کوثر صاحب نے کہا ہے, دوسری طرف گلزار صاحب کا نوٹس. نہیں, علی صاحب کو بات پوری کرنے دیں. جی علی ظفر صاحب, میں ذرا کریکٹ کر دوں. نہیں, اصل میں سارے 5 ججز نے یہی کہا ہے کہ ہم سے چھپایا گیا ہے چیزیں, ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے اور اسی لیے انہوں نے جے آئی ٹی بنائی. اگر ان کا خیال ہوتا کہ سچ بولا جا رہا ہے تو پھر جے آئی ٹی بننے کا موقف ہی نہیں تھا. نہیں, اگر انہوں نے 5 نے کہہ دیا جھوٹ بولا ہے پھر تو جے آئی ٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی, پھر تو 5 کو نااہل قرار دینا چاہیے تھا. نہیں, لیکن جے آئی ٹی تو بنائی گئی ہے نا کہ سچ پتہ چلے کہ کیا ہے. جہاں تک وہ ڈیفنس پیش کی گئی تھی قطری خط کی, وہ تو سارے جج صاحبان نے کہا ہے کہ وہ ہم نہیں یقین کر سکتے. چلیں, اچھا آپ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ بار سے پڑھیے نا ساری ججمنٹ اس میں, سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل اور دوسری وکلا تنظیمیں کیا تحریک چلانے لگی ہیں اس معاملے پر؟ جی میں اسی پہ آ رہا تھا. تو لاہور ہائی کورٹ نے تو بڑا کلیئرلی بار ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ ہم تو تحریک چلائیں گے, لیکن پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ابھی اس پہ مزید غور و فکر کر رہی ہے کہ کیا ہمارا حق بنتا ہے وکلا کا کہ ہم تحریک چلائیں اس موضوع پہ, یا یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہی ریزالو کرنے دیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی کوئی جے آئی ٹی تو نہیں بنا دی. بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے علی ظفر صاحب, آج جو ایک عمل درآمد بینچ کی سماعت ہوئی نواز شریف صاحب کے کیس کے, پاناما کیس کے حوالے سے, جو جے آئی ٹی بننی تھی, اس میں سپریم کورٹ کے ججز آج کافی جو ہیں وہ تند و تیز قسم کے ریمارکس بھی دے رہے تھے. جسٹس عظمت سعید شیخ نے کہا کہ کوئی ہم سے کھیل کھیلنے کی کوشش نہ کرے, اور پھر کہا کہ ہمیں ایک ایسے ہیرے کی تلاش ہے کہ جس کے کردار پہ کوئی شکوک و شبہات نہ ہو. سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے نامزد جو افسر تھے ان کا نام تو نہیں بتایا, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ان کے ناموں کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور ان اداروں کے سربراہان کو طلب کر لیا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا ایسا ہیرا ہمارے ملک میں کوئی مل جائے گا, اور کیا جے آئی ٹی کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ کے ججز کو اس قسم کی پروسیڈنگ کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ, مجھے تو یقین ہے کہ اگر ہیرے کی تلاش ہے تو ضرور ملے گا. ہمارے قوم میں بڑے ہیرے ہیں اور حکومت میں بھی بہت سارے ہیرے کام کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ملے گا. مجھے تھوڑی خوشی ضرور ہوئی ہے اس بات کی کہ جے آئی ٹی کی تشکیل کے معاملے میں سپریم کورٹ اتنا غور و فکر کر رہا ہے. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی ہی چاہیے کہ ایک ایسی پاورفل انڈیپینڈنٹ آزاد قسم کی اور آنیسٹ جو ورکرز ہیں اور آفیسرز ہیں ان پہ تشکیل دینے والی جے آئی ٹی بنے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت خوش فہم بات ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ کو, کہ نہیں, میرا خیال ہے بالکل دیکھنا چاہیے. جس طرح آپ ایک جج کو چوز کرتے ہیں, اس کی پوری کوالیفیکیشنز, اس کی پرانی
جتنی ہسٹری ہے اس کو دیکھتے ہیں. اسی طرح میرا خیال ہے JIT ممبرز کو بھی ٹھیک ہے چوز کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس بہت ایک اہم کام ہے جو انہوں نے 60 دن میں کرنا ہے. آپ نے صحیح کہا, مگر جس ہیرے کی سرکاری اداروں میں تلاش ہے, سپریم کورٹ کے 5 ہیرے جج جو ہیں وہ کسی نتیجے پہ اگر نہیں پہنچ سکے تو آپ کے خیال میں کوئی سرکاری ہیرا جو ہے کسی نتیجے پہ پہنچ سکے گا؟ JIT نے ایکچولی اس نتیجے پہ نہیں پہنچنا, ان کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ ایویڈنس کلیکٹ کر کے دیں گے سپریم کورٹ کو. فائنل نتیجہ سپریم کورٹ نے ہی ابھی فیصلہ کرنا ہے, رپورٹ کو دیکھ کے اور جو ایویڈنس کلیکٹ ہوا ہے اس کو دیکھ کے. یہ آپ نے اچھی بات کی. میں فیصل چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا, تحریک انصاف کی طرف سے آپ ان مقدمات میں پیش ہوتے رہے ہیں. عمران خان صاحب کا موقف کیا ہے کہ جو عمران خان کے خلاف اب نااہلی کی درخواست آئی ہے اس میں عمران خان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ مقدمہ سننا ہی نہیں چاہیے یا ان کا دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے. تھوڑی وضاحت کر دیں گے کیا موقف ہے آپ کا؟ عمران خان صاحب کا موقف تو میں نہیں دے سکتا بیکاز میں ان کا نہیں, وکیل ان کی پارٹی کا جو موقف ہے ان اس کی کی تھوڑی پارٹی کا وضاحت کر دیں موقف گے. جو ہے اس کا PTI کی طرف سے جو وہاں پہ موقف اختیار کیا گیا ہے اس میں جو الیکشن کمیشن میں 8 تاریخ کو بیسکلی یہ جو سارا ریفرنس حنیف عباسی کا جو پٹیشن ہے یہ کاپی پیسٹ ہے. یہ جو اسپیکر کی طرف سے ریفرنس آئے تھے, طلال چودھری کا ایک اور ریفرنس تھا, یہ اس میں پارٹیوں کے نام بدل کے باقی سارے الزامات بھی وہی ہیں جس کو پہلے الیکشن کمیشن میں یہ بھیجا گیا اسپیکر کی طرف سے اور اس کو ایک الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کیا جہانگیر خان ترین کے خلاف بھی اور عمران خان کے خلاف بھی. ایز پر ایز فارن فنڈنگ کا کیس ہے, فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ اب فیصلہ ہے اس کا 8 تاریخ کو. یہ آرگیو ہو چکا ہے ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس الیکشن کمیشن کو بھجوایا گیا ہے. اب اس پہ جو ہے 8 تاریخ کو کیا فیصلہ آنا وہ دیکھتے ہیں. مگر بہت سارے معاملات نواز شریف کے کیس کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کے دائرہ کار میں آتے تھے اور وہاں پہ بھی سنے گئے ایک موقع پر. اس وقت یہ بتائیں کہ آپ تحریک انصاف یہ نہیں چاہتی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ تلاشی لے خان صاحب کی, کیونکہ خان صاحب تو کہتے رہے میری تلاشی جب بھی کوئی لینا چاہے لے لے. PTI کا موقف جو اس میں یہ ہے کیونکہ 2 فورمز پہ ایٹ اے ٹائم اگر ایک ہی الزامات کے تحت جو ہے مقدمے چلائے جا رہے ہیں تو الیکشن کمیشن نے نواز شریف کے خلاف کبھی بھی کسی الزام کی تحقیق نہیں کی. وہ سائنائڈ ایڈجرن کر دیے گئے تھے کہ جی جو آؤٹ کم پاناما پیپر کا ہوگا اس کے پھر نتیجے میں اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا, اس لیے اس کے اوپر کوئی سماعت ہوئی نہیں. آپ نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ JIT بنا کے خان صاحب کی بھی اسی طرح تلاشی لے؟ میرا خیال میں تو دیکھیں جی تند و تیز ریمارکس کا آپ نے بات کی, ججوں کے فیصلے بولتے ہیں, ریمارکس نہیں بولتے. ججز کو فیصلے دینے چاہیے, ریمارکس دینے سے بہتر ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے. اور جیسے میں ایک سپریم کورٹ نے JIT سپریم کورٹ نے بنائی ہے, بائنڈنگ ہے, سارے فریقوں کو اس کو تسلیم کرنا ہے. سپریم کورٹ پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے JIT پہ اعتماد کا اظہار کیا جا سکتا ہے, ورنہ JIT جو اس وزیر اعظم کی تحت کرے گی وہ کیا کر سکتی ہے. جیسے آپ نے ابھی خود کہا ہے کہ جو ہیرے آپ کو اپنے میں نہیں تلاش ہوئے وہ آپ نے ایگزیکٹو میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. 5 ججز نے جو ریمارکس پاس کیے ہیں ان اداروں کے بارے میں, اس کے بعد کرنا تو پھر یہ جائز سی بات معلوم ہوتی ہے, لیکن کیونکہ اوور سائٹ ہے سپریم کورٹ کا تو لہٰذا اسی JIT کی جو کارروائی ہوگی, جو تفتیش ہوگی, اس میں یہ ایک بات ضرور ہے کہ پبلک فورم ہے اور اس پہ یہ رپورٹس آئیں گی تو اس میں موسٹ پروبیبلی کیونکہ بہت زیادہ آپ کا بھی میڈیا واچ بھی ہوگا, جوڈیشل اوور سائٹ بھی ہوگا. میڈیا واچ تو پہلے بھی تھا, اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. بٹ اینی وے آپ کی بات یہ صحیح ہے. میں جان چکزئی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اس وقت جو سول اور ملٹری کے, فوج اور حکومت کے جو تعلقات چل رہے ہیں, کئی دنوں سے ابھی آرمی چیف اور وزیر اعظم کا شاید رابطہ ہی نہیں ہوا, کم از کم کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ فون پہ بھی بات کی ہو. ایسی صورتحال میں جو JIT بنی ہے, اس JIT کے اندر جو ISI اور MI کے نمائندے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ JIT جو ہے وہ اب کسی قسم کے حکومتی دباؤ تو کیا اب ہو سکتا ہے فوج کے دباؤ میں ہو یا کوئی ایسا دباؤ کام کر سکتے ہیں صورتحال میں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اس کریکٹرائزیشن سے اتفاق نہیں کرتا کہ خدا نخواستہ سول ملٹری تعلقات بریک ڈاؤن ہے, خدا نخواستہ کوئی کرائسس ہے, خدا نخواستہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, خدا نخواستہ دو مختلف مارز اور مریخ میں رہتے ہیں. رابطہ ہو گیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں پرائیوی نہیں ہوں, نہ میں اسپیکولیٹ کرنا چاہتا, لیکن ہم آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ متعارف
इंस्टीट्यूशंस हैं, ये 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, सिविल क्रिएटिव समटाइम डिस ओपिनियन जो डाइवर्जेंस है वो हर इदारे में होता है, इदारों के दरमियान होता है। लेकिन ये कहना कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा ब्रेकडाउन आ गया है जिसकी वजह से तमाम मामला ठप होकर रह गए और ट्रस्ट ख़त्म हो गया, खुदा न खास्ता GIT में जो हमारे अपराइट ऑफिसर्स हैं ISI के या MI पे, उन पे हमारा ट्रस्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन कहा था कि जिस तरीके से जिस फोरम पे जिन लोगों के ज़रिए मेरा एहतसाब करना चाहते हैं वो मैं हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमने सर तस्लीम खम किया है। GIT उनकी मर्ज़ी से बने, उनमें जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी मर्ज़ी से बने, जहाँ से भी लाना चाहते हैं, इंटरनेशनल लोग लगाना चाहते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन ये कहना खुदा न खास्ता कि चूँकि एक इशू जो एक अलग इशू है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें जो है कैसा आराइयाँ हो रही है और उसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता वहाँ पे जो है कोई जानिबदारी होगी, मेरिट जो है वो प्रिवेल करेगा। हमें 3 जजेस ने आज जो समाअत की उसमें 2 नाम जो 2 इदारों के आपकी हुकूमती इदारों की तरफ से आए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और स्टेट बैंक, उनके नामों को तस्लीम नहीं किया और उन्होंने कहा कि अबव बोर्ड चाहिए हमें वो लोग कि जिनके जो वर्क है, जो कैपेसिटी है वो अबव बोर्ड हो, किसी शकूक और शुबे से बालातर हो। तो ये एक हुकूमत के लिए सुबकी नहीं है कि आपके इदारों में कोई ऐसे अफसर ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपके इदारों के दिए गए नामों को मुस्तरद कर रही है? इतनी बदएतमादी क्यों है? मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि बहुत से आला ऑफिसर्स हैं, लाखों लोग हैं, उसमें बहुत अपराइट ऑफिसर्स हैं, हर इदारे में हैं। मुझे ये बात मतलब कोई इसमें कोई वो नहीं है कि अगर वो समझते हैं कि हमने एक की बजाय बी लेना है, ये उनका डिस्क्रिशन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसी तरीके से वो बनाना चाहते हैं। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई सुबकी हुकूमत की है। अगर उन्हें ये लग रहा है कि एक आदमी है जिसकी रेपुटेशन जो है वो अबव बोर्ड है और उनके मयार के मुताबिक नहीं है, तो फिर भी वो रिप्लेस कर सकते हैं इस स्टेज पे जब वो नए GIT बना रहे हैं, और ये उनका राइट है। इस पे तो कोई मतलब गवर्नमेंट को क्या एतराज़ हो सकता है? ठीक है। करीम सिद्दीकी साहब, आपको कुछ लगा कि आज सुप्रीम कोर्ट का माहौल जो था, कोई फरीक ऐसा किसी ने दलाइल नहीं दिए, सामने सिर्फ अटॉर्नी जनरल खड़े हो गए और जजेस साहब ने आते ही जो है वो एक बड़ा, मुझे कहना चाहिए जारहाना अंदाज में उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए, तो ये माहौल से बिल्कुल कट के हो रही होगी, गैर जानबदाराना और आज़ादाना माहौल में होगी, या एक सियासी दबाव का माहौल है जिसमें तमाम इदारे काम कर रहे हैं? मतीउल्लाह जान साहब, वक्फे पे जाने से पहले आपका सवाल कुछ और था, अब आपने वक्फे के बाद अपना सवाल तब्दील कर लिया। दोनों का जवाब मुझे बताइए कि मुझे पहले किसका नहीं, पहले वो जो मैंने कहा था कि अदालत में जजेस आज काफ़ी तल्ख उसमें नजर आए। अच्छा, अगर आपको याद हो, हम मंजर कशी करते हैं, जब आए जजेस हंसते हुए आए, को मुझे उस वक्त तो टेंस नहीं लगे, लेकिन जाहिर है माहौल टेंस था, इसमें कोई शक की बात नहीं। और आपने फिर देखा होगा कि वो आए तो एक सरबा मोहर लिफाफा अदालती मावन से कहा गया कि वो खोलें। अब उसके अंदर क्या था मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अभी वो लिफाफा खोला जा रहा था तो जस्टिस एजाज अफजल साहब ने ये रिमार्क्स है कि अबव बोर्ड होनी चाहिए जो भी नाम है, और ये 2 नाम जो है हम इनके सरबराहों को बुलाएंगे। हाँ, और फिर उन्होंने कहा कि जो है वो डायमंड लाइक इंटेग्रिटी के लोग जो हैं वो हमें चाहिए, ठीक है, सो दैट की चीज़ें जो हैं ट्रांसपेरेंट और शफाफ हों। और फिर उसके बाद अजमत सईद शेख साहब का आया कि हम किसी को अपने डोंट प्ले गेम्स विद अस, वी विल नॉट लेट एनीबॉडी प्ले गेम्स विद अस। तो फिर जो है अटॉर्नी जनरल, और फिर वो टेंटेटिव किसको कह रहे थे कि गेम्स नहीं खेलने देंगे, हम खेल नहीं खेलने। अब यहाँ पे मतीउल्लाह जान साहब एक और चीज भी देखी कि पनामा की जब जजमेंट वो केस हो रहा था तो चेयरमैन नैब पेश हुए थे और चेयरमैन नैब के ऊपर कितनी बड़ी बात की गई। अब देखें, अगर नाम कोर्ट का ये ऑर्डर था और इनके सरबराहों को ऑर्डर था कि आप नाम भिजवाएं, अप्रूवल और उसको जो है वो कोर्ट करेगी, तो अब नाम आ गए, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं लिखा गया था। उन्होंने कहा कि इस ग्रेड के ये लोग, इनके नाम भिजवा दिए जाएं। अच्छा, अब ये जो है आपको भी पता है कि अगर कोर्ट की तरफ से किसी गवर्नमेंट सर्विस के हामिल किसी भी शख्स के बारे में ऐसी सख्त ऑब्जर्वेशंस आ जाएं और बगैर सुने हुए आ जाएं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ये बड़ा सीरियस है। अटॉर्नी जनरल ने फिर करेक्ट किया। अटॉर्नी जनरल ने फिर यहाँ पे कहा कि आपकी टेंटेटिव मतलब ये आप फॉर द टाइम बीइंग आपकी ऑब्जर्वेशन है, कोई हतमी फाइंडिंग नहीं है। एग्री किया जस्टिस एजाज अफजल साहब। और हमें ये भी नहीं पता वो नाम किसके थे, नाम नहीं पता, वो कौन से ग्रेड के थे, 16 के थे, 15 के थे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि 18 ग्रेड के ऊपर सारे अफसरों की फहरिस्त में। अब यहाँ पे एक और बात है कि नैब, जिसके ऊपर इनको भी इतराज था, पीटीआई को भी, और कोर्ट के अंदर भी चेयरमैन नैब का रवैया गलत था और रेफरेंस भी किया, ठीक है, उनका भेजा हुआ नाम
وہ ڈسکس ابھی نہیں ہوا ہے، اب آگے جا کے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ایف آئی اے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر بہت ساری باتیں چہمگوئیاں ہوتی رہتی واجد ضیاء کے نام کے حوالے سے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہاں سے کتنے نام گئے تھے، لیکن سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں وہ 3 ہی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر بھی کوئی اسپیسیفک کورٹ کا آرڈر نہیں تھا، اور اسی طرح سے آپ آ جائیے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کی طرف سے جو آئے ہیں، تو ابھی پرزیوم یہ ہم کر رہے ہیں کہ شاید ان کے حوالے سے، لیکن ابھی کورٹ کا آرڈر کیا ہے وہ کس طرح سے دھیمی آواز میں لکھوایا گیا جو کہ میڈیا تک نہیں پہنچ سکا تھا، تو ہمیں کورٹ آرڈر کی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ تو جہاں پر یہ بات ہے کہ وہ ادارے، میرے لیے ایک سرپرائز ہے کہ وہ ادارے جن کے اوپر سپریم کورٹ پیناما کیس کے اندر عدم اعتماد کا اظہار کر دی کیونکہ انویسٹیگیشن منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اور دوسرے وہ نیب اور ایف آئی اے کی ہیں، اب اچانک سے جو ہے ہیرے نکل آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ اب وہاں سے اگر کیسے ہیرے نکل آئے ہیں اور دوسری جگہ سے نہیں آئے ہیں تو دیر مسٹ بی سم تھنگ، فیصل کہہ رہی ہیں معجزہ ہوگا ویسے اگر نیب سے ہیرا نکل آئے تو میرے لیے تو یہ چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں نا کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ اس کے اندر ہے کہ ہم چوز کریں گے اور اپروول دیں گے ان چیمبر، لیکن اب جو ہے معاملہ کھل کے اوپن کورٹ کے اندر آ گیا۔ علی ظفر صاحب، اب مجھے اگر یہ تھوڑا بتا دیں کہ آپ کے خیال میں جو ابھی تک عمران خان کے اوپر الزامات سامنے آئے ہیں، جو آج ابتدائی اس کی سماعت بھی ہوئی ہے یہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے، یہ صرف لوگوں کی، عام لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ کتنا سیریس ہے یہ ایلیگیشن کہ کوئی سیاسی جماعت غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈز لیتی رہی ہے، اور جو ابھی تک فیکٹس آج کورٹ کی پروسیڈنگ میں سامنے آئے، لگتا ہے پی ٹی آئی نے اپنی ایک سبسیڈری وہاں پہ لوکلی امریکہ میں رجسٹر کروائی فنڈز جنریٹ کرنے کے لیے، تو یہ کتنا سیریس ایلیگیشن ہے آپ کے خیال میں لیگلی عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے؟ دیکھیں جی، آج میں کورٹ میں ہی تھا جب یہ کیس سماعت ہو رہی تھی، کچھ آج پہلا دن ہے تو ابھی تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میرا خیال ہے بڑی اچھے طریقے سے کیس کنڈکٹ ہو رہا تھا، اور اس میں جس طرح انہوں نے اپنے پیش کی دلائل، اکرم شیخ تو صاحب، مجھے کوئی تھوڑی سی اتنی سمجھ نہیں آئی کہ کہنا کیا چاہتے تھے وہ، لیکن مجھے جو آپ کا سوال ہے فورن فنڈنگ کے بارے میں، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارا قانون یہ بالکل کہتا ہے کہ آپ کسی فورن گورنمنٹ سے، کسی فورن حکومت سے پیسے نہیں لے سکتے ایک پولیٹیکل پارٹی چلانے کے لیے پاکستان میں۔ فار ایگزامپل انڈیا سے اگر پیسہ آ رہا ہے یا کسی اور ملک سے آ رہا ہے تو خیال یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل گینز کے لیے پولیٹیکل پارٹی کو استعمال کریں گے، اور یہ پاکستانی ریاست کے لیے اس میں خرابی کا باعث ہو سکتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کا کوئی لیڈرشپ آ جائے کسی وقت۔ یہ ہمارے قانون اس حوالے سے کافی لیکن یہ ریسٹرکشن جو ہے یہ انڈیویجول پہ نہیں ہے، یہ انڈیویجول جو ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں باہر جو کام کرتے ہیں یا باہر کے جو ڈیول نیشنل ہیں، جو پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں، وہ بالکل پیسے دے سکتے ہیں۔ ان پہ الزام بھی نہیں ہے، رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں امریکہ میں جو ان پہ الزام ہے، تو مجھے جلدی سے مجھے اگر یہ بتا دیں علی ظفر صاحب کہ یہ خان صاحب یا تحریک انصاف کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ معاملہ نہ سنے، تو آپ کی بطور ماہر قانون کیا رائے ہے؟ کیا سپریم کورٹ یہ معاملہ سن سکتی ہے؟ پاکستانی اوریجن کے نا، دیکھیں جی، وہ سپریم کورٹ نے آلریڈی ایک تو معاملہ سن لیا پرائم منسٹر صاحب کا، کرپشن کی ایلیگیشن جب لگی، ان کے خلاف الزام لگا، ابھی تک میں نے کوئی آبجیکشن سنی نہیں ہے۔ کورٹ کو کہا ہوا کہ جی آپ اس کی سماعت نہ کریں۔ آپ کے خیال میں کیا سپریم کورٹ کو سننا چاہیے یا نہیں؟ سر دیکھیں، اگر تو کے تحت جو ایک اختیار ہے وہ صرف اور صرف فنڈامنٹل رائٹس یعنی بنیادی حقوق اگر کسی کے اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہو تو وہ اس حد تک وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے ان کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ جنرلی ہر ایک کو ایگزامن کریں کہ باقی کے ساسے کیا ہیں یا باقی کوئی کرپشن تو نہیں کی، ان کا صرف ایک لمیٹڈ ایکسٹینٹ تک ہی مطلب آپ کہتے ہیں خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کے الزامات کے اوپر شاید سپریم کورٹ کو نہیں سننا چاہیے، آپ کی یہ رائے ہے۔ بٹ جانا چکزئی صاحب، آپ نے بھی دیکھا اب عمران خان کا جو کیس چل رہا ہے
तो आप सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को कर रहे हैं कि उसी तरह JIT बननी चाहिए? देखिए, हम तो तवक्को करते हैं कि इन पे सीरियस एलिगेशंस हैं, उनकी प्रोब होनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। एक लीडर है जिसके बारे में वाज़ेह उसकी फैमिली, हत्ता कि उनके वालिद साहब भी करप्शन के इल्ज़ाम में नौकरी से निकाले जा चुके हैं। इन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई, ख़ुद इन्होंने एडमिट की है कि मैंने जुआ खेल के भी ऑफशोर बनाई है, ख़ुद उन्होंने कहा है कि मैंने टैक्स एविजन के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई है, इसी तरह चंदे के पैसों से भी ऑफशोर कंपनियां बनाई गई है। बनिगाला का जो गिफ्ट का इशू है वो भी आपके सामने है, मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन भी आपके सामने है। तो अगर इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ है तो ये इल्ज़ाम तो प्राइम मिनिस्टर साहब पे भी लगाए गए थे। अगर उनकी डेली सुनवाई हो सकती है, अगर उनके बारे में डेली हत्ता के तौहीन अदालत तक भी PTI जाके एक कोर्ट बाहर लगाती है, तो हमें तो भी हक है कि हमें भी ये ईगरनेस है कि इसी ईगरनेस के साथ जो है हमें भी सुना जाएगा, हमारा पिटिशन है उसके बारे में सुना जाएगा। और ये कहना कि हम अदालत के सामने केस अदालत लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक अजीब और 2010 से लेके 2015 तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो रकम भेजी गई उसका भी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के डॉक्यूमेंट से ये सब गलत हैं, झूठे हैं। देखिए, जैसे ही हम जवाब देंगे तो आप पे ये सूरत थोड़ा सा अवाम को जवाब देने में मेरिट में क्या है? अवाम को जवाब मिलेगा अदालत की कार्रवाई से, क्योंकि ये अच्छा, आप कह रहे हैं फंडिंग हुई है या नहीं हुई है, बताएं। कोई ऐसी बेबुनियाद लग बात है, बेबुनियाद ये झूठ है। झूठ, अच्छा, एब्सोल्यूट लाई। तो ये 3 जजेस जो हैं 2 घंटे झूठ सुनते रहे खामोशी से। ये आज सुनेंगे, जब हमारी बारी आएगी तो ये मेरा ख्याल में जुर्माना डाल के और इनको जो है पिटीशन खारिज होगी। अच्छा, पिटीशन चले, ठीक है। करीम सदीकी साहब, आपके नज़दीक ये क्या एलिगेशन क्या है और PTI का इसमें क्या टेक्निकल मौक़िफ़ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी ये मामला आ चुका है किसी हद तक। इसमें जो है अभी जो आए हैं उनमें टेक्निकल, अब जैसे ऑफशोर कंपनी है नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के 1982 में बनी, 1983 में, और फिर जून 2015 तक वो ऑपरेटिव रही। तो ये एडमिट किया है उन्होंने, हाँ थी, और उसका जो कैपिटल था ये वो तो ऑफशोर कंपनी का हो गया ना, फॉरेन फंडिंग की जो बात। एक और चीज़ है ना, एक तो ये आ गई ना कि ऑफशोर कंपनी थी और इस दौरान में उन्होंने कई इलेक्शन लड़े और उसमें ये डिक्लेयर नहीं किया। एक तो ये उनका मतलब पॉइंट है। और फिर जहाँ तक ये बात है, ये बात तो मेरा ख्याल है कि अकबर एस बाबर जो हैं वो ये मामला भी लेकर के इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए थे, और प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से यही मामला इसी तरह का पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन में लेके गई हुई थी। इस सारी चीज़ के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो सुना, और सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है कि अगर कहीं चल रहा है अगर उसके पास आई है तो वो सुन सकते हैं। अब आज भी जो है वो यही चीज़ें जो है वो की गई, और अभी इब्तदाई फॉर्मुलेशंस जो हैं वो जारी हैं। और फिर दूसरा, अकरम शेख एडवोकेट का कहना था कि बनी गल्ला की जो प्रॉपर्टी है उस हवाले से इमरान खान साहब के मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। अब उनका कहना ये था कि 4 हैं, अब वो कैसे इसको इस्टेब्लिश करते हैं वो ये देखने वाली बात होगी। और वही उसी तरह से आ रहा है कि बेनामी ज़मीन जमाइमा के नाम पे थी, और फिर उसके बाद ट्रांसफर और गिफ्ट का वो मामला आ रहा है। अच्छा, तो अब जो है वो लग ऐसा रहा है कि जो मखदूम अली खान, सलमान अकरम राजा, शाहिद हामिद के आर्गुमेंट्स थे, वो आर्गुमेंट्स अनवर मंसूर खान, नईम बुखारी और उसके हो गए। अब इमरान खान कहेंगे जी आपका जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका दायरा इख्तियार नहीं है। आज ये बिल्कुल वही टेक्निकल एतराजात जो कहे जा रहे थे वो लिए गए, मतलब वो जो है वो लिए गए। और आज आपको याद होगा कि वहां पे कि नईम बुखारी साहब ने ये कहा कि जो नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के अंदर 2 और डायरेक्टर्स खवातीन का जिक्र है, उनको जो है रिस्पोंडेंट नहीं बनाया गया। अब वो जो है वो खान साहब की जो है वो बहनों के नाम है उसमें। तो नईम बुखारी साहब ने कहा कि अगर वो नहीं होंगे तो हम उनकी तरफ से जवाब कौन देगा। कहना चाह रहे थे ना, डिफेक्टिव पिटीशन है और उसमें बहुत सारी टेक्निकल एतराज़ात आखिर में कई वक्त में थोड़ा ये बदहवासियां जो नून लीग की थी। चले, आज जजेस की तरफ से ये भी कहा गया कि ये बाहर जो अदालत लगा लेते हैं वो असल में हुआ क्या और किस किस्म की पाबंदी लगाई गई? ये हुआ तो जब समाज शुरू हुई तो जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि ये जो होता है, हम मेरा ख्याल में रूल्स ऑफ बिजनेस तय कर लें पहले। हाँ, पहले रूल्स ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ द गेम, यस ये लफ्ज़ था, रूल्स ऑफ द गेम जो है वो तय कर लें कि जिस तरह से होता है कि कौन बोलेगा। उन्होंने कहा कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, हमें इदारों को मजबूत करना है। और बाहर जाके बोल देते हैं जो भी है, जो मुतल्लिका भी नहीं होते वो बोलते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि जो लॉयर्स हैं, अगर कोई कानूनी नुक्ता को वाज़ेह करना है तो वो जाकर के उस पर
वकला बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की पाबंदी जैसा कि अमेरिका के अंदर कोर्ट्स के बिल्कुल अंदर ठीक होता है। है, और लेकिन वकील इस तरह आकर की के बात करते हैं। पनामा केस की उसमें भी हुआ था। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा और कहा कि हाँ, ना करें आप, ठीक है आप अपनी राय दीजिए, लेकिन जो है वो कोर्ट का एहतराम और अदालत का एहतराम और वकार रखें इसको। लेकिन उसके ऊपर किसी ने भी अमल नहीं किया। अच्छा ये ठीक है। क्यों अच्छा, हुआ था? ये अली- पहले बाहर कोई नून लीग के बंदे बोले थे, ये क्या हुआ? उन्होंने गैर मुतलका शख्स अच्छा, दानियाल एक अजीज दानियाल अजीज साहब और दानियाल बाकी अजीज ने बोले। बदतमीजी की और उसके यार- बाद चीफ साहब ने आके मना यार, कर सुप्रीम नहीं, बदतमीजी का तो मैं नहीं कह सकता, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा नहीं अच्छा, तो इसमें चीफ साहब मैं- ने मैं- बोला- जफर साहब एक बात छोटी सी मैं करता हूँ कि मैं just अपार्ट for my फ्रॉम own दिस, knowledge. अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस ने अपनी दाढ़ियां जो है ना वो पकड़ा दी हैं अदालतों के हाथ में, और ठीक ये है ना? पहले कब ऐसा नहीं हुआ, हर और दफा यही होता है। और अब जो है, अब ये जो चलिए, हम ज़ाहिर बैरिस्टर- अदालत ने तो देखना है कि लॉ क्या है, कानून क्या है, और उसमें फिर जो भी आएगा वो डिपेंड तो करता है लॉ कौन सा है, ये भी देखना ये पड़ेगा। जाहिर है सारे बैरिस्टर existing अली laws जफर हैं। साहब, आपकी वकला बरादरी की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दे, हम तहरीक चलाएंगे, क्या ये वकला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर और उसकी JIT पर दबाव डालने का एक मंसूबा नहीं है? क्या जब अभी JIT की तहकीकात चल रही हैं, इमरान खान का भी केस चल रहा है, तो वकला बरादरी की तरफ से किसी किस्म की तहरीक जो है वो इस पूरे अमल को मुतासर नहीं करेगी, दबाव में लेकर नहीं आएगी? देखें जी, मेरे अंदाज़ा ये है कि JIT ने तो अपना काम करना है और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन है अपनी फ़ैसले की वो करानी है। लेकिन ये बाकी जो पॉलिटिक्स चल रहा है, जो सड़कों पे आप देख रहे हैं कि हर जमात हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी आ रही है, अल्फाज कहे जा रहे हैं जिससे अवाम का भी, जो उनके अपने अपने वर्कर्स हैं रिस्पेक्टिव, उनका टेम्परेचर भी ऊपर जा रहा है, उसमें वकला भी शामिल होना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता ये है कि ये फ़ैसला शायद सड़कों पे ना हो, ये JIT और सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जगह एक चलाएगा, लेकिन एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड भी चल रही है। इस पॉलिटिकल बैटलफील्ड की तरफ भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है। हो सकता है ये अर्ली इलेक्शन की तरफ सारा मामला जा रहा हो और इवेंचुअली अवाम ही फैसला करे कि ये पनामा जो है केस, इसका क्या वो कितना असर उन्होंने लिया इसका कोई कानूनी तो ये बड़ा प्रेसिडेंस एक है कि interesting, अदालतों ने मामला जो है वो अवाम पे और इलेक्शन पे छोड़ दिया हो? कोई कानूनी प्रेसिडेंस है, मिसाल है? नहीं, कानूनी फैसले तो अपनी जगह चलते हैं जी, लेकिन बहुत बारी हिस्ट्री जो होती है, तारीख जो होती है, वो देखने, अगर आप देखें तारीख को पढ़ें तो इवेंचुअली अवाम के पास चले जाते हैं। अवाम के पास चले जाते मैं हैं। बैरिस्टर अली जफर, उस वक्त history के perspective से बात कर हमारा खत्म हो चुका है। जी जान साहब, वक्त मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब करोड़पति से अरबपति कैसे बने, ठीक है। इंडियंस और जेविश से पैसे कैसे ठीक आए। है, पाकिस्तान के अवाम सबके बारे में ये जानना चाहते हैं जो और अच्छा हुकूमत में है, और अच्छा जो है, नहीं, और अच्छी बात अच्छा है पॉलिटिशियन, बहुत अच्छा है जो कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर अवाम या जान कैंडिडेट चुके है। हैं, अपना अपना सब गिरबान अवाम से में बहुत सबकी शुक्रिया, राशि तमाम हो। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अपना अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।